مسلمان مسجد سے باہر پھر بڑا مشکل سے مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں، حیا علی الصلاۃ کی غائب، حیا علی الفلاح کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اذان کیا ہے؟ اللہم رب ہذہ دعوت تامہ ہے، اذان دعوت تامہ ہے، پورے دین کو قائم کرنے کے لیے مؤذن بلا رہا ہے۔ نماز نے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کیا۔ یہ ساری مسجد محنت کی کیوں ہے؟ یقین صحیح ہو جائے، نماز صحیح ہو جائے۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے قبر میں سب سے پہلا سوال کس کا ہوگا؟ ایمان کا۔ اگر پہلا سوال صحیح ہوا باقی اگلے سوال بھی صحیح۔ حدیث میں آتا ہے حشر میں پہلا سوال کس چیز کا ہوگا؟ نماز کا۔ جس کا نماز صحیح ہوگی اللہ اس کی پورے دین کو صحیح کرے۔ میرے پیارو، آج مسلمانوں کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہمارا دشمن کون سا ہے؟ بہت آسان بات ہے، 4 چیزیں ہماری دشمن ہیں۔ دشمن میں 4 لفظ ہوتے ہیں، دال، شین، میم اور نون۔ ہمارا سب سے پہلا دشمن ہے دال، دنیا کی محبت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمام فساد کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ ہم سب آج سب دنیا سے محبت کر رہے ہیں، سارا دن ہماری آنکھوں کے سامنے دنیا ہوتی ہے۔ میرے پیارو، اللہ نے قرآن میں فرمایا آسان بات، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا کو دین پہ ترجیح دی، دنیا کو دین پہ ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ الْمَأْوَىٰ، سیدھا اللہ کہہ رہے جہنم میں جائے گا۔ میرے پیارے دوستو، اللہ نے ہمیں مرنے کے لیے بھیجا ہے، ہم جینے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا زندگی ایسی گزارو جیسے راہ چلتا مسافر۔ ہماری زندگی ہے پیسنجرز والی یا موونگ ٹریولرز والی؟ ہم نے تو آج زندگی مقیم بن کے گزار رہے ہیں۔ میں امریکہ میں رہتا ہوں، یہ میرا گھر ہے۔ میرے پیارو، ہمارا گھر امریکہ نہیں، ہم سب کا گھر قبر ہے، قبرستان۔ آج مسلمانوں نے دنیا کو دین پہ ترجیح دے دی۔ 23 گھنٹے دنیا میں گزرتے ہیں، 1 گھنٹہ مسجد میں مشکل سے گزرتا ہے۔ رمضان میں بھی مشکل سے 2 گھنٹے مسجد میں گزرتے ہیں۔ حالانکہ فرمایا جیسے مچھلی کے لیے پانی ہے ایسی مسلمان کے لیے مسجد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مردہ بکری اٹھائی کچرے سے، چھوٹے کانوں والی، کہا میرے صحابہ اس بکری کی اپنے مالک کے کیا حیثیت ہوگی؟ کیا یا رسول اللہ بڑی گندی اور ذلیل اور گھٹیا؟ کہ اس کائنات کے بنانے والے جس نے اس کائنات کو بنایا اس کے نزدیک اس کی حیثیت سے مردہ بکری سے بھی گھٹیا اور ذلیل۔ میرے پیارو، آج سب اس دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، پر مجھے اپنی امت کے فقر کا ڈر نہیں ہے۔ ڈر اس وقت کا ہے جب امت پہ دنیا چھوڑی جائے گی اور یہ ویسی اپنے آپ کو ہلاک کریں گے جیسے پچھلی قوموں نے ہلاک کیا۔ میرے پیارو، ہمارے ہاتھ سے اسمارٹ فون گر جائے فرش پہ، سڑک پہ، ہماری کیا حالت ہوگی؟ بتاؤ، رات کو نیند آتی ہے؟ اسمارٹ فون گر گیا، اوئے دل 10 دفعہ ہلتا ہے، 100 دفعہ ہلتا ہے، رات کی نیند غائب۔ ایک اسکریچ لگ گیا آئی فون پہ، رات کی نیند غائب ہو گئی۔ فون کو ہلا کے دیکھا، ٹھیک ہے نا، کچھ ہے تو نہیں؟ حالانکہ فون تصویروں سے، ویڈیو سے بھرا ہوا ہے، پھر بھی اتنی تکلیف۔ یہ قرآن ہاتھ سے گر جائے، اللہ کے رسول کے ناموں سے بھرا، کیا ہمیں تکلیف ہوتی ہے؟ سچ بتا دو، یہ تکلیف ہوتی ہے؟ ایسے چوپ کے رکھ دیتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ کبھی افسوس ہوا میرے ہاتھ سے اللہ کی کتاب گر گئی، میرے ہاتھ سے اسٹیو جاب کا فون گر گیا، ہوئے حالت۔ میری رات کو فلیٹ سے نکلا، ایک ساتھی کی رات کو گاڑی چوری ہو گئی، باہر نکلا، ان کو گاڑی چوری ہو گئی، مسجد میں آیا اور رو رہا ہے، ان کا شاید اللہ یاد ہے، نے کہا نہیں میری گاڑی چوری ہو گئی، سلام پھیرا، یہ گاڑی چوری ہو گئی۔ 1 مہینے تک گاڑی کا تذکرہ۔ کبھی فجر کی نماز چھوٹ گئی ہو، ہمیں کبھی افسوس ہوا ہے میرے پیاروں کہ میری تکبیر اللہ چھوڑ گئی؟ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے اس سے بہتر فجر کی 2 رکعت سنت ہے۔ کبھی ہمیں فجر کی فرض نماز سن کے افسوس ہوا، نیند اڑ گئی، آج میری نماز چھوٹ گئی۔ میرے پیارو، ہم یہ دنیا کی محبت نے ہمیں، اللہ کے نبی نے فرمایا جو دنیا سے محبت کرے گا اللہ اس کے دل کو اندھا کر دے گا۔ فرمایا جو دنیا کو مقصد بنا کے زندگی گزارتا ہے اللہ اس کے حالات کو پھیلا دیں گے اور پریشانیوں سے اور مصیبتوں سے اس کی زندگی بھر دیں گے اور اس کو فقیر کر دیں گے اور دنیا کے لیے اس کو ذلیل کریں گے۔ اور جو آخرت کو مقصد بنا کے زندگی گزارے گا اللہ اس کے احوال کو جمع کر دیں گے، اس کے کاموں کو جمع کر دیں گے، اس کے دل کو غنی کر دیں گے اور کیا کریں گے؟ دنیا کو ذلیل کر کے اس کے قدموں میں ڈالیں گے۔ آج میرے پیارو، ہمارا سب سے بڑا دشمن دنیا نہیں، دنیا کی محبت ہے۔